خلاصہ جب عیسیٰ کی ماں کے ہاں ولادت کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا مولا نے کہا حالانکہ وہ بیت المقدس تھا، مریم کے لیے پھل بھی آتے تھے، مریم کا مقام بھی تھا، اللہ بیت المقدس کو آزاد کروائے، فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرے، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی اے عیسیٰ کی ماں یہ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں۔ لیکن جب میری ماں کے ہاں ولادت کا وقت آیا، کعبے کے پاس دعا مانگنے کے لیے آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی اے فاطمہ داخل ہو جا، تیرا اپنا گھر ہے۔ سلامت رہیں تا قیامت رہے۔ سلامت رہیں۔ وہاں گھر سے باہر بھیجا، یہاں ابو طالب کے گھر بیٹھی ہوئی فاطمہ کو اپنے گھر بلایا۔ یہ فرق ہے مقام فاطمہ بنت اسد کا، کہ جب کوئی فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو فاطمہ تو زہرا کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلامت رہے۔ آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ساسا بن سہان کا ایک اور واقعہ، یہ وہ ساسا ہے بڑا پیارا صحابی مولا کا، ہر جنگ میں ساتھ دینے والا۔ دو بھائی تھے، ایک کا نام ساسا دوسرے کا نام زید، بامعرفت مومن تھا۔ ایک دفعہ بیمار ہو گیا، مولا کی کوفے میں حکومت ہے، آج کسی بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ اپنے غریب مومن بھائی یا غریب رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتا۔ علی کی کئی بر اعظموں پہ حکومت ہے، اپنے اصحاب کو ساتھ لے کے ساسا کے گھر تیمارداری کے لیے سلامت رہے۔ ساسا اتنا مریض ہے کہ مولا کے استقبال کے لیے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اب مولا آئے ہیں تو مولا تو جسمانی طبیب بھی ہیں، روحانی طبیب بھی ہیں۔ پوری توجہ چاہوں گا، مولا نے سامنے ایک پتھر دیکھا، روایت کہتی ہے میری طرف توجہ رہے، جملہ ضائع نہ ہو جائے، پوری توجہ سے ایمان میں تازگی آئے گی۔ مولا نے پتھر دیکھا، فرمایا ذرا یہ پتھر دینا۔ ید اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو مس کیا، روایت کہتی ہے فَجَعَلَهُ بِمَسِّهِ بِقَفِّهِ سفرجلاً، سفرجل کہتے ہیں بہی کو، بہی کا مربع یہاں مل جاتا ہے، پھل کا نہیں مجھے پتا، بڑا سخت پھل ہوتا ہے، بچہ خوبصورت پیدا ہوتا اگر ماں کھا لے تو یہ وہ بہی کا پھل ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ید اللہ نے اپنے ہاتھ سے مس تو پتھر کیا تھا، مس کرنے سے پہلے پتھر تھا، بعد میں بہی جیسا پھل بن چکا تھا۔ سلامت رہے۔ مولا نے فرمایا کہ اس بہی کو تقسیم کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے بہی کے، سب کو تقسیم کیا گیا۔ ساسا نے ایک ٹکڑا کھایا، پھر مولا نے اسی بہی کا ایک ٹکڑا لیا، فَجَعَلَهُ بِمَسِّهِ تُفَاحًا، علی مولا نے پہلے وہ مس کرنے سے سفرجل تھا، بہی کا پھل تھا، جب دوبارہ مس کیا ید اللہ نے اپنے ہاتھ سے، وہ بہی کا ٹکڑا سیب بن چکا تھا۔ مولا نے دوبارہ تقسیم کروایا، ساسا کو بھی ایک ٹکڑا ملا اور تمام مومنین کے اندر جو تھے تقسیم ہوا۔ یہ تو امیر المومنین کا مقام ہے، مومن کا مقام یہ ہے کہ جنت میں جب جائے گا سامنے اگر انار یا سیب ہوگا اور دل چاہ رہا ہوگا کہ ملتان کے آم ہونے چاہیے، پوری توجہ چاہوں گا، دل چاہے گا، پتہ نہیں آپ تو آم کھا کھا کے شاید سیر ہو چکے ہوں، وہاں نہ طلب کرے، شاید میں طلب کر لوں کہ ملتان کے دیسی آم ہونے چاہیے،
تو مومن کے ارادے سے وہ سیب یا انار فوراً آم بن جائے گا۔ یہ مومن کا مقام ہے جنت میں، اور یہ دنیا میں مقام ہے امیر المومنین کا، کہ کبھی پتھر کو بہی بنا دیتے ہیں، بہی کو سیب بنا دیتے ہیں۔ یہ تو امیر المومنین کا مقام ہے۔ علی کے بیٹے کا کیا مقام ہے؟ جب کسی نے اعتراض کیا کہ آپ نے صلح کر کے اچھا نہیں کیا، امام حسن نے فرمایا اگر حسن چاہے تو ابھی شام کو عراق بنا دے، عراق کو شام بنا دے۔ پوری توجہ چاہوں گا، جس بندے نے اعتراض کیا یہ کس کی قدرت ہے کہ عراق کو شام بنا دے، شام کو عراق بنا دے؟ مولا نے بس ایک جملہ کہا، نہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، نہ مصلی بچھایا، نہ استخارہ کیا۔ ید اللہ کے بیٹے نے، عین اللہ کے بیٹے نے، لسان اللہ کے بیٹے نے، وجہ اللہ کے بیٹے نے بس اتنا کہا، اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہوئی؟ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے، خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے۔ مولا نے وہ سیب کے ٹکڑے سارے اپنے اصحاب میں تقسیم کروائے، ایک ٹکڑا ساسا نے بھی کھایا۔ شاہ صاحب آج کے دور کی جتنی میڈیکل سائنس ہے، جتنی مرضی کو طب لے لے، کسی نے ایسا نسخہ ایجاد نہیں کیا کہ لاغر انسان جو اٹھ بھی نہ سکے ایک سیب یا بہی کے ٹکڑے سے اٹھ کے بیٹھ جائے۔ پوری توجہ چاہوں گا، وہی ساسا جو اتنا مریض تھا، اتنا لاغر تھا، سر اٹھا کے سننا، چونکہ جو اس در پہ آ جاتے ہیں پھر ان کے سر جھکتے نہیں، ہمیشہ بلند ہوتے ہیں۔ پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ چاہوں گا۔ لہذا وہ ساسا جو مولا کے استقبال کے لیے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اتنا کمزور ہو چکا تھا، اتنا لاغر ہو چکا تھا، اب جب سیب کا ٹکڑا کھا چکا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پہلے علی اپنے مقامات و کرامات دکھا رہے تھے، اب ساسا علی کو علی کے فضائل سنانے لگا۔ کہا مولا زدت ایمانی و ایمان اصحاب کا صلوات اللہ علیہ کا یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، اللہ کے آپ کے اوپر درود و سلام ہو، آپ نے میرے ایمان میں بھی اضافہ کر دیا، اپنے اصحاب کے ایمان میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ساسا علی کے سامنے یہ بات کہہ رہے تھے کہ علی کے فضائل سننے، پڑھنے، دیکھنے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ بلکہ آپ لوگوں کے ایمان میں مزید تازگی اور مضبوطی کے لیے مجھے مصطفیٰ کی ایک اور حدیث یاد آ، اور وہ لکھی ہے شیخ صدوق جیسے سچے عالم نے۔ کتاب کا نام امالی شیخ صدوق، لکھنے والا عالم بھی سچا اور حدیث بھی سچے رسول کی ہے، اور ہے صدیق اکبر کے بارے میں۔ کچھ لوگ چپ رہ گئے، مجھے حدیث یاد آ گئی۔ چیلنج کروں جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ چیلنج کروں سنی بھائیوں کی کتابوں میں بھی، شیعہ بھائیوں کی کتابوں میں بھی، اگر اللہ کے رسول نے کسی کو صدیق اکبر کہا ہے، پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا علی انت الفاروق الاعظم وانت الصدیق الاکبر، اے علی فاروق اعظم بھی آپ ہیں، صدیق اکبر بھی آپ ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ سچے رسول نے، سچے عالم نے سچی کتاب میں سچی حدیث لکھی۔ حدیث بڑی پروفیسر صاحب بہت لمبی، لیکن میں آخری جملہ، اللہ کے رسول علی کو علی کے فضائل سنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول
کو اتنے شاہ صاحب کاظمی صاحب اللہ اور اس کے رسول کو علی کے فضائل پسند ہیں کہ علی کے گھوڑوں کے بارے میں، علی کے گھوڑے کے بارے میں سورت اتار دے، علی کی ہر ادا پہ سونے پہ آیت اتار دے، علی سو جائیں تو پھر آیت، علی خشک روٹیاں دے دیں تو پھر سورت، ہر ادا پہ اللہ نے آیتیں اتاری، مصطفیٰ نے فرمان بتا دیے۔ یعنی اللہ اور رسول کو علی کے فضائل کو اتنے پسند ہے کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو فوراً علی کے فضائل بیان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا یا علی لولا کا ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی ہر زمانے میں، ہر امت میں اللہ نے ایک سکیل رکھا تھا، ایک پیمانہ رکھا تھا، ایک معیار رکھا تھا لوگوں کے ایمان کو چیک کرنے کا، لیکن مصطفیٰ کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پچھلے بندے بھی توجہ کیجیے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد اللہ نے ایک ہی پیمانہ رکھا ایمان کو چیک کرنے کا۔ آج دودھ چیک کرنے کا پیمانہ سکیل موجود ہے، ٹمپریچر چیک کرنے کا سکیل موجود ہے، ہر چیز کا گھی، اصلی گھی، شہد چیک کرنے کا کوئی نہ کوئی پیمانہ سکیل موجود ہے، لیکن ایمان کے چیک کرنے کا ایک ہی سکیل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی لولا کا ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر میرے بعد آپ نہ ہوتے مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ سلامت رہے، سلامت رہے، خدا نے ہاتھ اور زبانوں کو نعرہ صاحب نے لگایا لیکن ٹوٹ پھوٹ گیا نعرہ دو پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہل سنت بھائی ہم سے بھی نمبر لے جاتے ہیں، ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں وہ 1.25 لاکھ لگاتے ہیں۔ شاید 1.25 لاکھ نعرہ لگانے کا راز بھی کاظمی صاحب، 1.25 لاکھ نعرہ لگانے کا راز بھی جو اہل سنت بھائیوں نے سمجھا ہے وہ ہم نے نہیں سمجھا، چونکہ اللہ کے نبی نے سنی شیعہ بھائیوں کے ایمان کی تازگی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، چونکہ اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا تھا من کن تو مولا ہو۔ سلامت رہے، سلامت رہے، یا علی یا علی یا علی، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، ہاتھوں کو ہاتھ سلامت رہے، جزاک اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھانے میں شرم محسوس نہ کیا کرے، یہ طاقت یہ جوانی بھی علی کے صدقے میں ملی ہے، لہٰذا جب بھی علی کا نعرہ لگائے غدیر کے دونوں ہاتھوں کی یاد میں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ آئے نہیں، سلامت یا کاظمی صاحب جو میں حدیث سچے رسول کی سچی حدیث سچی کتاب میں امالی شیخ صدوق معتبر ترین کتاب مذہب جعفری کا بہت بڑا عالم شیخ صدوق، اور یہ وہ بات علماء کی آ گئی، یہ وہ عالم دین ہے جن کے والد کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، والد بھی عالم تھے، کسی نائب خاص کے ذریعے امام زمانہ کو انہوں نے خط لکھا، مولا آپ دعا کیجیے میرے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ ہے امام کا مقام۔ امام نے اپنے سفیر خاص کے ذریعے جواب لکھا کہ تو نے ایک بیٹا مانگا ہے، اللہ تجھے 2 بیٹے عطا کرے گا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اور اگلی بات بھی امام نے فرما دی، وہ دونوں ہمارے دین کے خدمت گزار ہوں گے۔ یہ عطا ہے، یہ عطا امام زمانہ ہے، شیخ صدوق عطا امام زمانہ سے ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ اگلے بندوں نے حق ادا کر دیا جو باہر بیٹھے ہیں، میں نے نہیں دیکھا، یقیناً وہ نعرے میں یا علی کی عبادت میں یعنی یا علی کہہ کے عبادت میں شریک ہوئے ہوں گے، لیکن اب باری ان کی ہے۔ اللہ کے رسول علی کو علی کے فضائل سناتے فرماتے ہیں یا علی ان اللہ لا یقبل ایمان عبد حتی یقر بولایتک ویتبرأ من اعدائک، اے علی کسی بندے کا عقیدہ توحید، ایمان رسالت، ایمان قیامت
कोई ईमान अल्लाह कबूल ही नहीं करता यहाँ तक कि मोमिन आपकी विलायत का इकरार न कर ले और दुश्मनों से बेजारी का इजहार न कर ले। सलामत रहे। ये मैंने जुमला बाहर वालों के लिए पढ़ा था, नारा अंदर वालों ने लगाया है। सलामत रहे। बहुत अच्छी मजलिस हो गई, खुदा कबूल फरमाए। बस एक छोटी सी नसीहत अपने लिए और सब के लिए। कल बारिश थी मुल्तान पंजाब के काफ़ी इलाकों में, तो कुछ मोमिनीन बारिश की वजह से आए नहीं थे, कुछ काफ़ी अदद था, लेकिन जैसे आ जाए वैसे नहीं था। तो मुझे चूँकि हम इमाम ज़माना के इंतज़ार में हैं, तो अपने ईमान को मजबूत करने के लिए एक वाक़या याद आ गया। सिफ़ीन की जंग थी, मोहम्मद इब्न हनफिया को मौला ने भेजा, जाओ हमला करो। जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया आगे तो बढ़े लेकिन रुक गए। मौला ने पूछा रुक क्यों गए हो? कहा तीरों की बारिश आ रही है, ज़रा रुक जाए तो फिर हमला करता हूँ। इमाम ने कहा पूरी तवज्जो चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया तीरों की बारिश में ही तो हमला करना है। पूरी जज़ाकुमुल्लाह जो पहुँच गए मैं उनको सलाम करता हूँ। ये तो पानी के कतरों की बारिश थी, वहाँ तीरों की बारिश में इमाम अपने बेटे को भी और हमें भी नसीहत फरमा रहे थे कि दुश्मन की तरफ से जितना ताकतवर वार हो तुम्हारा जवाबी हमला उससे बढ़कर होना चाहिए। सलामत रहे। ये या अली का नारा एटम बम से ज्यादा वजनी है, एटम बम से ज्यादा ताकतवर है। जब कोई या अली कहता है तो उसके ईमान की ताजगी हबीब इब्न मज़ाहिर की तरह हो जाती है। वो अबू ज़र और सलमान की तरह उसके अंदर ईमानी करंट आ जाता। दरूद पढ़े बार मोहम्मद वालों। इमाम ने एक कानून, रोल, ज़ाब्ता हर फील्ड में दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी के लिए उस मकाम पे एक कानून दिया। फरमाया ए मोहम्मद इब्न हनफिया, चाहे कोई इल्म के मैदान में, स्कूल कॉलेज में है, किसी फील्ड में है, तिद कदमक तज़ूल जिबाल वला तज़ल। ए मोहम्मद इब्न हनफिया अपने कदम गाड़ दे, पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, तू अपनी जगह से न हटना। ये पहला उसूल है। बच्चे घबरा जाते हैं, जी पता नहीं फेल हो गए तो अब तो मैं दोबारा नहीं मेहनत कर सकता। नहीं, दोबारा मेहनत करें, हिम्मत न हारे। फिर इमाम ने फरमाया वंजुर अक्सल कौम, तेरी निगाह ये नहीं होनी चाहिए कि ये पहले पहले फौजियों को मैंने मारना है, तेरी निगाह फौजियों के आखिरी बंदे तक होनी चाहिए। सलामत रहे, मकसद बुलंद हो। बच्चे कहते हैं जी एफएससी कर ली, बीएससी कर ली, डॉक्टरेट, नहीं, इससे बड़ा मकसद इस दुनिया में टॉप लेवल की कोई भी अगर आज डिग्री है तो मकसद ये हो कि मैंने उसमें टॉप वाली डिग्री में भी टॉप करना है। मकसद बुलंद रखें। फिर सारी स्ट्रगल और मेहनत के बाद मौला ने एक कीमती बात नसीहत की। फरमाया ये अकीदा रखना अन्नस्र मिनल्लाह, सारी मेहनत तूने करनी है, लेकिन ये न समझना कि ये मेरी शुजाअत का नतीजा है। ये समझना, ये अकीदा रखना कि नुसरत अल्लाह की तरफ से आएगी। दरूद पढ़े वार मोहम्मद वाले। ज़्यादा देर जहमत नहीं दूंगा, बस एक जुमला फ़ज़ाइल का काज़मी साहब, फिर मसाइल। मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक मरतबा सासा ने मौला से पूछा, आज भी मीडिया पे 14 साल गुजर गए, आज तो बहुत आसान हो गया, हर फ़िरके का बंदा रिसर्च कर सकता है कौन सी आयतें मौला अली की शान में आई, कौन सी हदीसें मौला अली की शान में आई। अहले सुन्नत उलमा ने 300 आयतें मौला अली की शान में जमा की।
شیعہ علماء نے 1000 آیتیں مولا علی کی شان میں جمع کی. خود مولا علی فرماتے ہیں قرآن کا چوتھا حصہ ہماری شان میں آیا ہے، چوتھا حصہ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں آیا ہے، ایک حصہ حلال و حرام کے بارے میں ہے، اور قرآن کا ایک حصہ قصے اور عبرتیں ہیں. یہ مولا علی فرماتے ہیں. تو جب اللہ نے ایسے امام عطا کیے ہوں کہ قرآن میں بھی قصیدے ان کے موجود ہوں اور محمد کے فرمان میں بھی قصیدے ان کے ہوں، تو پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی نے حاتم طائی کی بڑی تعریف کی امام کے سامنے، کہا حاتم طائی بڑا سخی تھا. مولانا کہا کیسے سخی تھا؟ کہا اگر گھبرا تو نہیں گئے؟ کہا اگر ایک ہی سائل 40 دروازوں سے آتا حاتم طائی خالی نہیں لوٹاتا تھا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ایمان کی تازگی لینے آیا ہے، کون فضائل کو عبادت سمجھتا ہے. امام نے فرمایا کیسا سخی تھا، ایک ہی سائل کو 40 دروازوں پہ ذلیل کرتا تھا. سخی اور کریم تو ہم ہیں، ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. سلامت رہیں. سخی اور کریم یہ ہے. فرشتے سائل بن کے آ جاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور فرشتے کتنے باادب ہیں، ہوتے فرشتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم قیدی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم مسکین ہیں، کبھی اپنے آپ کو یتیم ظاہر کرتے ہیں، یعنی اپنا عہدہ ظاہر نہیں کرتے، جانتے ہیں ان کی شان بلند ہے. اگرچہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تھے تو کپڑے اتر گئے تھے جیسے قرآن کہہ رہے، لیکن فرشتے انہی کے در پہ جب آتے یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم جنت سے فرشتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، ہم تو حسنین کے درزی بن کے آئے ہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. ایک واقعہ بس میں شروع کر رہا ہوں لیکن ختم کل کروں گا. جناب حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی جس کا نام حرہ ہے، اور کتاب کا نام ہے یار. عورتوں کے بارے میں باقاعدہ یہ مختلف صدیوں کی جو مستورات تھی ان کی شان کے بارے میں یہ کتاب لکھے گی. اعلام النساء کہ مستورات میں کون بلند ترین عورتیں گزری. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جس کا نام حرہ ہے، ایک مرتبہ حجاج بن یوسف، آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑا ظالم تھا، اس نے 1 لاکھ علی کے چاہنے والوں اور سادات کا قتل کیا ہوا. اور محمد بن قاسم جو اس کا بھتیجا تھا، جو تاریخ بتاتی، مولوی اسحاق کا مفتی اسحاق جو اہل حدیث فوت ہو گیا، اس کا کلپ بھی وائرل ہے، موجود ہے کتابوں میں، کہ یہ آیا تھا سادات کے قافلے کو گرفتار کرنے. سندھ آیا، راجہ دہر کو شکست دی، راجہ دہر نے پناہ دی تھی. وہ سادات کا قافلہ چھپتا چھپاتا ملتان تک آ گیا، یہ پیچھے ملتان تک آیا. پھر وہ شمالی علاقہ جات میں سادات چلے گئے. آج جو شمالی علاقہ جات میں زیادہ مومنین ہیں، اس کی ایک ریزن یہی سادات کا وجود ہے وہاں پہ. تو یہ وہ حجاج بن یوسف. ایک دفعہ حرہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اس کو بلایا، کہا میں نے سنا ہے، میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، کتاب بھی اہل سنت عالم کی ہے، میں نے سنا ہے کہ تو علی کو رسول کے 3 اصحاب پہ فضیلت دیتی ہے. اب میں نے دیکھنا ہے کون ایمان کی تازگی لینے آیا ہے. علی والوں کے سامنے، سنی شیعہ بھائیوں کے سامنے جو علی کو مولا مانتے ہیں، علی کی محبت رکھتے ہیں، ان کے سامنے فضائل پڑھنا آسان ہے. دشمن علی، قاتل محبان علی کے سامنے علی کے فضائل سنانا آسان نہیں ہے مستور. لیکن نام حرہ ہے، حرہ کا معنی آزاد، یعنی جو اہل بیت کے در پہ آ جائے ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا. اس نے
پوری توجہ، اس نے ایک تاریخی جملہ کہا جس نے بھی کہا ہے میں نے دیکھنا ہے کون ایمان کی تازگی لینے آئے، کون سلمان و ابو ذر بننے آئے، اس نے بغیر خوف کے حجاج بن یوسف کے سامنے قاضی صاحب کہا جس نے بھی کہا ہے کہ میں رسول کے 3 صحابیوں پہ علی کو فضیلت دیتی ہوں، اس نے جھوٹ بولا ہے، میں تو علی کو انبیاء پہ فضیلت دیتی ہوں۔ سلامت ہے جنہوں نے سوچ سمجھ کے نعرہ لگایا، ان کے لیے اگلا جملہ کہا کیسے فضیلت دیتی ہو، اگر دلیل سے بات نہیں کرو گی تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ کہا آدم کے بارے میں آیا، اسا آدم و ربہ، کہ آدم نے ترک اولا کیا، اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، آدم چلے گئے، یہ آدم کا مقام ہے۔ اور علی کے بارے میں سورہ دہر میں آیا ہے وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری یہ روٹیاں دینا اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سلامت ہے۔ نعرہ تو لگا لیکن ٹوٹا پھوٹا نعرہ، یہ صحیح نعرہ نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل سلامت رہیں، باقی انشاءاللہ کل جن کو رغبت ہوگی کہ حرہ نے کیسے آزاد بن کے علی کے فضائل سنائے، انشاءاللہ کل مکمل کروں گا۔ آج اس مظلوم کے ذوالجناح کی شبیہ برآمد ہوگی کہ جب وہ خیمے سے باہر آیا، ذوالجناح پہ سوار ہونے کا ارادہ کیا، نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، کوئی نظر نہ آیا۔ اپنے اصحاب کو آواز دی، یا مسلم ابن اوسجا، یا حبیب ابن مظاہر، اے میرے با وفا صحابیوں کہاں چلے گئے ہو؟ آج مجھے گھوڑے پہ سوار کرانے والا کو کرائے۔ اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ رونا۔ اور تو کہیں سے آواز نہ آئی، خیمے سے دکھیا بہن کی آواز آئی۔ بیٹیوں بہنوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بہن نے کہا بھیا کیا ہوا جو کوئی نہ رہا گھوڑے پہ سوار کرانے والا؟ بہن حاضر ہے، گھوڑے پہ سوار کرائے گی، لیکن میری اپنی قسمت میں بھائی کو موت کے گھوڑے پہ سوار کرا رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بڑے حوصلے سنتے آنا۔ میں بھائی کو موت کے گھوڑے پہ سوار کرا رہی۔ عزادارو بی بی باہر آئی، رکاب تھامی، مولا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، تھوڑی دور گئے تھے۔ بہنوں بیٹیوں کے لیے شرم نہ کرنا، بہنوں کو بھائی بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ امام حسین تھوڑی دور گئے تھے، پیچھے سے آواز آئی بھیا ایک مرتبہ واپس آئیے۔ مولا واپس آئے، کہا بہن جلدی بتا دشمن پکار رہے۔ کہا بھیا ایسے نہیں، ذرا گھوڑے سے نیچے اتریے۔ پرانے عزادار بیٹھے، ملتان کے عزاداروں، اس سے سخت مسائل میں نہیں پڑھ سکتا۔ جب مولا حسین نیچے اترے، کہا ایسے نہیں، ذرا گریبان کھولیے۔ مولا حسین نے گریبان کھولا، بی بی نے ایک بوسہ گردن پہ دیا، دوسرا بوسہ سینے پہ دیا۔ جو رونے آئے مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی ہے ماں زہرا تیری وصیت پوری۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اما زہرا میں نے وصیت پوری کر دی۔ مولا کو پتہ تو تھا لیکن بہن کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ بہن کیسی وصیت؟ کہا جب ماں کا آخری وقت تھا نا، مجھے بلا کے کہا تھا بیٹی زینب جب حسین آخری سلام کر کے جانے لگے میری طرف سے ایک بوسہ گردن پہ دینا، ایک بوسہ سینے پہ دینا۔ یقیناً بی بی جانتی تھی کہ گردن پہ اس لیے کہ خشک گلے پہ شمر کا خنجر
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور سینے پہ اس لیے کہ اسی سینے پہ گھوڑے دوڑا ہے، اجرکم اللہ۔ تھک کے نہیں سننا، تھک کے نہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایسے گریہ کرو جیسے 11ویں کی شب زینب کی چیخو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے، گریہ ہو چکا، بڑے حوصلے سننا، تھوڑی دور گئے تھے، اتنے میں ایک اور ایسا سی آواز آئی، بابا مجھے رخصت نہیں کیا۔ چھوٹی بچیوں کے لیے جملے کہہ رہا ہوں عزادارو۔ امام حسین پھر واپس آئے، کہا بیٹی رخصت تو کر چکا، دشمن پکار رہے، کہا بابا ایسے نہیں، ذرا گھوڑے سے اتر آئی۔ کہا سکینہ جلدی بتا، کہا بابا ایسے نہیں، مجھے گود میں بٹھاؤ، پتھر دل کا میں سامنے نہیں، مجھے گود میں بٹھاؤ، چونکہ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی کربلا کے میدان میں جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، ماتم کر قاسم گیا واپس نہیں آیا، مجھے پتہ ہے تو جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا، ایسے الوداع کر جیسے یتیموں کو الوداع۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بابا ایسے الوداع کر جیسے یتیموں کو الوداع کیا جاتا ہے۔ عزادارو، مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، مولا حسین بھی گریہ کر رہے ہیں، جناب سکینہ بھی گریہ کر رہی ہے۔ گریہ کرتے کرتے مولا حسین نے کہا بیٹی نہ خود رو نہ مجھے رلا، مجھے پتہ ہے میرے بعد تو نے بہت رونا ہے، مجھے پتہ ہے شمر تجھے تازیانے مارے گا، مجھے پتہ ہے میرے لاش سے تجھے اٹھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے، خدا تمہاری حاجتوں کو پورا کرے، ان روتی آنکھوں کے صدقے میں تمہاری ہر حاجت پوری ہو۔ عزادارو، امام حسین چلے ہیں، بس حوصلے سن لینا، گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے۔ مولا حسین نے ایسی جنگ کی، لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی۔ میں کہوں گا مولا علی آپ بھی مظلوم ہے، آپ کا بیٹا حسین بھی مظلوم ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہے، جب آپ جنگ لڑتے تھے پیاسے نہیں ہوتے تھے، تیرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے۔ اگلا جملہ بیٹیوں بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مولا حسین بھی مظلوم، مولا علی آپ بھی مظلوم، لیکن جب آپ جنگ لڑتے تھے زینب جیسی بہن کی چادر کی فکر نے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حسین کو زینب کی چادر کی بھی فکر تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس لیے تو جب فرات کے کنارے پہنچے ہیں نا مولا حسین، 3 دن کے پیاسے حسین نے عباس کی طرح چلو میں پانی لیا، پینے کا ارادہ کیا۔ غیرت مند مومن بیٹھے ہو، کسی ظالم نے کہا اگر حسین نے پانی پی لیا پھر اس سے جنگ نہیں لڑ سکیں گے، اس نے کہا حسین تو پانی پینے میں مشغول ہے، ادھر خیموں پہ حملہ ہو چکا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین مولا نے پانی پھینکا، خیام کا رخ کیا۔ میں کہوں گا مولا حسین تو بڑا غیرت مند امام ہے، اس لیے تو مولا حسین جب کربلا کی زمین پہ پڑے تھے، زخموں کے اندر زخم تھے مولا حسین کے، مولا کی غیرت کا ایک واقعہ بڑے حوصلے سن لینا عزادارو۔ کسی ظالم نے کہا پتہ نہیں حسین زندہ ہیں یہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ایک ملون کہتا جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے؟ کہا پھر خیموں کا رخ کر دو، اگر حسین زندہ ہوئے یقیناً اٹھ جائیں گے۔ ملونوں نے جب خیموں پہ حملہ کیا، عزادارو مولا کا آخری وقت تھا، لیکن زخمی حسین کربلا کی زمین پہ اٹھے، پھر زمین پہ گر پڑے جو پرسہ دینے آئے، کئی بار اٹھے کئی بار گر پڑے، جب حملہ نہ کر سکے آخر شمر ملون کو پکار کے کہا شمر تیری جنگ مجھ سے ہے، جب تک زندہ ہوں زینب کی چادر نہ اتار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ ماتم کر، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، ماتم بہت بڑی عبادت ہے عزادارو۔ 12ویں امام فرماتے ہیں دادا حسین لوگ 10 دن روتے ہیں، میں 1200 سال سے صبح بھی روتا ہوں شام بھی روتا ہوں، لوگ آنسو روتے ہیں میں خون رو رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزادارو۔ مولا حسین نے، کیونکہ 10ویں کو یہاں کوئی مجلس 10 کے دن یہاں نہیں ہوتی، ذوالجناح برآمد ہونا ہے۔ امام حسین جنگ لڑتے لڑتے ایک آواز آئی آسمان سے، حسین جنگ لڑتے رہو گے وعدہ وفا نہیں کرو گے۔ مولا حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا۔ عزادارو جو پرسہ دینے آئے ہو، اب جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا۔ ایک پتھر پیشانی پہ لگا، مولا کا چہرہ خون سے خضاب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے عزادارو جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے جملے کہہ رہا ہوں۔ ابھی امام سنبھلے نہ تھے، ایک ملعون نے سینے میں نیزہ مارا، امام سنبھل نہ سکے، امام نے نکالنا چاہا، نیزہ نہ نکل سکا، پیچھے سے نیزے کی انی کو توڑا، ایسے خون نکلا جیسے فوارہ نکلتا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں خون لیا، سر اور داڑھی پہ ملا، کہا نانا کو بتاؤں گا فلاں نے تیر مارا تھا، فلاں نے پتھر مارا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، فلاں نے نیزہ مارا تھا، نانا کو جا کے بتاؤں گا۔ گریہ ہو چکا عزادارو، لڑتے لڑتے عزادارو ایک ظالم نے ایسا وار کیا، مولا حسین زین پہ نہ سنبھل سکے، زین سے زمین پہ آئے۔ میں کہوں گا مولا حسین تیری اپنی قسمت، جب ہر شہید زین سے زمین پہ آتا مولا حسین پہنچتے، جب حسین زین سے زمین پہ آئے کوئی پہنچنے والا نہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی حسین کے لاشے پہ پہنچنے والا نہ تھا عزادارو۔ بس زینب ٹلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہہ رہی تھی، ہے کوئی مسلمان جو میرے بھائی کو بچا لے؟ بس ذوالجناح آیا، مولا حسین کے پاس ٹیک لگائی، تیروں کی اتنی بارش ہوئی، ذوالجناح کے دونوں طرف اتنے تیر لگ گئے کہ 2 پر بن گئے۔ بس آخری جملہ عزادارو، ذوالجناح نے دیکھا کہ مولا حسین سوار نہیں ہو سکتے، اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، خیمے میں پہنچائے ذوالجناح۔ جب بیویوں نے دیکھا کہ ذوالجناح تو آ گیا سوار نہیں آیا، الا لعنت اللہ علی قوم ظالم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔